الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے عطا فرمایا بعدہ تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو بالخصوص میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ سرور کونین محسن انسانیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام ہو معزز علماء کرام حاضرین جمعہ اور میری مائیں اور بہنیں میں نے خطبہ مسنہ کے اندر مختلف صورتوں کی مختلف آیات تلاوت کی ان آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اللہ کی عبادت کی جانب حکم دیا ہے تو وہیں پر اللہ رب العالمین نے تمام نوع انسانیت کو آخرت کی فکر کی طرف ابھارا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا کہ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ تو دوسری جانب اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی بیان فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ بندوں کو ان کے اعمال میں آزمائے کہ کون کتنا بہتر عمل کر رہا ہے کہ کون کتنے گناہوں میں پڑا ہوا ہے کہ کون نیکیوں میں آگے بڑھ رہا ہے گناہوں میں آگے بڑھ رہا ہے گناہوں سے کون توبہ استغفار کر رہا ہے نیکیوں میں کون آگے بڑھ رہا ہے اللہ رب العالمین نے اس لیے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں صرف اور صرف اس کی عبادت کرنے اور اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں آزمانے کے لیے اس دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں بھیجا ہے مگر افسوس یہ ہے کہ انسان مال اور اپنی اولاد کے گھمنڈ میں اتنا چور چور ہو چکا ہے اس نے اللہ کو بھلا بیٹھا ہے انسان اپنے مال کی محبت میں اور اپنے اولاد کی محبت میں اتنا نشاور ہو چکا ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین کی باتوں کو بھلا بیٹھا ہے آج دیکھیے دنیا کے چپے
چپے پر جب ہماری نظریں پڑتی ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے، ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ باپ اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، وہ باپ اپنے بچوں سے حد سے زیادہ محبت سے پیش آتا ہے، وہ باپ خیال کرتا ہے، وہ ماں یہ تصور کرتی ہے کہ میرے بچے کو چین اور سکون کیسے حاصل ہوتا ہے۔ مگر وہیں پر انہی ماں باپ کے اوپر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات پتہ چلتی ہے، اولاد کی محبت میں اتنے چور چور، اولاد کی محبت میں حد سے زیادہ اتنے آگے بڑھ گئے ہیں، انہیں نماز پڑھنا معلوم نہیں ہوتا، انہیں نماز پڑھنا معلوم نہیں ہوتا، انہیں قرآن کی تلاوت کرنا معلوم نہیں ہوتا، انہیں اللہ کو یاد کرنا معلوم نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، بالفاظ دیگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ گویا کہ انہوں نے اپنی اولاد کی محبت میں اللہ رب العالمین کو بلا دیا ہے۔ اللہ اکبر! جبکہ یہ اولاد کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقین مانو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یہاں پر فتنے سے مراد آزمائش ہے۔ وہ باپ جو بچے کے ساتھ اتنی محبت سے، وہ باپ اپنے بچے کا فیوچر سوچتے ہوئے ڈگریوں پر ڈگریاں حاصل کراتا ہے، جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اپنے باپ کو باپ کہنا پسند نہیں کرتا، اپنے باپ کو باپ کہنا پسند نہیں کرتا، تو میرے بھائیوں کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے ایسے بچوں سے محبت کرنے کا؟ میرا مطلب ہرگز یہ نہیں نعوذ باللہ کہ ہم اپنے بچوں کو چھوڑ دیں، لاپرواہ چھوڑ دیں، نہیں، بچوں سے محبت کرنا ضروری ہے، بچوں کا خیال کرنا ضروری ہے، ان کا چین و سکون کے بارے میں سوچنا ضروری ہے، ان کے فیوچر کے بارے میں سوچنا ضروری ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے بچوں کی محبت میں اتنے پڑ جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں اپنے بچوں کی محبت میں اتنے نشاور ہو جائیں کہ ہم اللہ رب العالمین کو بلا بیٹھیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ میرے بھائیوں، جہاں پر بچوں سے محبت، جہاں پر بچوں سے پیار کرنا ہے وہاں پر کرنا ہے، مگر اللہ کو بھی نہیں بلانا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی مدد کرے گا، اپنے بندے اور اپنی بندیوں کی مدد کرے گا۔ جو بندے، جو قوم، جو انسان اللہ کو یاد نہیں کرتے، جو قوم اللہ کی عبادت نہیں کرتی، وہ قوم جو اللہ رب العالمین کو بھلا بیٹھتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسی قوم کو بھلا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو، ایسے انسانوں کو یاد نہیں رکھتا جو اللہ رب العالمین کو یاد نہیں رکھتے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم عصر حاضر پر نظر ڈالتے ہیں تو آج ہم زیادہ کی ہرس میں، زیادہ کی لالچ میں اللہ کو بھلا بیٹھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک چھوٹا سورہ نازل کیا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی حقیقت کو بیان کیا۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہاکم التکاثر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں کثرت کی چاہت نے اللہ کی یاد سے غفلت کر دیا، زیادہ کی چاہت میں، مال کمانے کی چاہت نے، مال کی محبت نے، دنیا کی محبت نے انسانوں کو اللہ سے غافل کر دیا۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائی، حقیقت یہی ہے کہ دنیا کی چاہت نے، دنیا کی غفلت نے، دنیا کی اولاد کی محبت نے، مال کی محبت نے انسان کو اللہ سے غافل کر دیا۔ آج دیکھیں، انسان کام کرتا ہے، انسان کماتا ہے، مگر وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا میں، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی کا کام کر رہا ہے، کوئی ڈرائیونگ کا کام کر رہا ہے، ہر آدمی فلاں مختلف قسم کے کام کر رہا ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، وہی پر ہم اس آدمی پر غور کرتے ہیں جو آدمی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے کان میں حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح کی صدائیں آتی ہیں، حیا علی الفلاح کی صدائیں اس کے کانوں سے ٹکراتی ہیں، مؤذن کی ندا سنتا ہے کہ آؤ نماز پڑھنے کے لیے، نماز میں تمہارے لیے کامیابی ملتی ہے، مگر وہ آدمی سن کر انسنی کر دیتا ہے، سن کر نظر انداز کر دیتا ہے، اپنے کام میں مصروف رہتا ہے۔ وہیں پر وہ آدمی کہتا ہے مؤذن صاحب تم تو آذان دے رہے ہو، تم تو آذان میں اعلان کر رہے ہو نماز پڑھو تو تمہیں کامیابی ملے گی، مگر مجھے تو کامیابی میرے پیسے میں ہے، مجھے تو کامیابی میری دولت کے اندر ہے، میں دکان چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو مجھے ہزاروں روپے کا نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، میں نماز کیسے پڑھوں؟ اگر میں نماز پڑھنے جاؤں تو میری دکان میں، میرے ہوٹل میں کوئی دوسرا آدمی بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے دنیا کی محبت، یہ ہے پیسے کی محبت،
یہ ہے دنیا کی چاہت. اسی لیے اللہ نے کہا الہاکم التکاثر, تمہیں مال کی چاہت نے, تمہیں دنیا کی چاہت نے, تمہیں دنیا کی محبت نے اتنا غافل کر دیا کہ تم اللہ رب العالمین کو بھلا بیٹھے. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے, تمہیں دفن بھی کر دیا گیا, مگر تمہارے دلوں سے مال کی محبت ختم نہیں ہوئی, تمہارے دلوں سے دنیا کی چاہت ختم نہیں ہوئی, تمہارے دلوں سے بیوی بچوں کی محبت ختم نہیں ہوئی. بس تمہارے دلوں میں یہی خواہش, یہی تمنا, یہی آرزو باقی رہتی تھی. تمہارے دلوں میں یہی تمنا تھی کہ مجھے پیسہ کہاں سے ملے گا, میں مال کتنا کماؤں گا. اللہ اکبر, یہی چاہت تو تھی, مگر تمہارے دل میں کبھی یہ آرزو نہیں جاگی, تمہارے دلوں میں یہ خواہش کبھی تمنا ظاہر نہیں ہوئی کہ اللہ رب العالمین مجھ سے کیسے راضی ہوگا, میں اللہ کو کیسے راضی کروں گا. کبھی انسان نے غور نہیں کیا, یہاں تک کہ وہ قبرستان بھی پہنچ گیا. دنیا کی چاہت میں اتنا پڑ گیا کہ اس نے اللہ کو بھلا دیا, یہاں تک کہ وہ قبرستان بھی پہنچ گیا. پھر بھی کوئی فائدہ نہیں. میرے بھائیوں, ذرا غور کیجئے کہ دنیا کی چاہت میں انسان اللہ رب العالمین کیسے بھلایا. جب وہ قبرستان پہنچتا ہے یا پھر جب اس کا انتقال ہوتا ہے, کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل نفس ذائقۃ الموت, جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے. آج وہ تو کل ہماری باری, کل ہماری تو پرسوں ان کی باری ہے. بہرحال ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے, ہر آدمی کو مرنا ہی ہے. جب موت کے فرشتے کو, ملک الموت کو اپنے قریب سے دیکھے گا, انسان یہ تمنا ظاہر کرے گا, انسان یہ خواہش ظاہر کرے گا, اے اللہ مجھے ایک اور موقع دے, میری موت کو تو روک لے تاکہ میں دنیا میں نمازیں پڑھ سکوں. اے اللہ میں دنیا میں نمازیں پڑھتا تھا مگر میں اپنی داڑھیوں کی شیونگ کیا کرتا تھا. اے اللہ اب موقع دے, میری موت کو تو روک لے, مجھے ایک موقع دے, میں اپنی داڑھی کو سنت رسول کو بڑھاؤں گا. اے اللہ میں دنیا کے اندر ٹخنے سے نیچے کپڑے پہنتا تھا, اے اللہ تو مجھے اب موقع دے, مجھے زندگی تو اب عطا فرما تاکہ میں اپنے لباس کو ٹخنے سے اوپر پہن پاؤں. دنیا کے ہر گناہوں کو انسان یاد کرے گا, اللہ سے بھیک مانگے گا, کہے گا اے اللہ مجھے ایک موقع دے, اے اللہ مجھے ایک موقع دے, میں نماز بھی پڑھوں گا, نیک کام بھی کروں گا, گناہوں سے توبہ بھی کروں گا, استغفار بھی کروں گا, ساری زندگی تیری ہی عبادت کرتے رہوں گا, کبھی فلم نہیں دیکھوں گا, کبھی گالی نہیں دوں گا, کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا, کبھی دھوکہ نہیں دوں گا. اللہ سے بھیک مانگے گا. میرے بھائیو, اللہ کیا کہے گا, اے انسان میں نے تجھے 60 سالہ 70 سالہ زندگی عطا کی تھی, میں نے تجھے جو زندگی دی تھی یہی کام کرنے کے لیے تو میں نے تجھے زندگی دی تھی, مگر تو نے اپنی زندگی کو بیکار اوقات میں ضائع کر دیا اور اب مہلت مانگ رہا ہے. اب تجھے مہلت نہیں دی جائے گی, اب تجھے مہلت نہیں دی جائے گی, تیرا وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ اکبر, وہاں پر پچھتانے سے کیا فائدہ میرے بھائیوں. اب اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے, اللہ نے ہمیں عظیم نعمت سے نوازا ہے, اللہ رب العالمین نے مختلف نعمتوں سے مجھے اور آپ کو نوازا ہے. تو اس موقع کو غنیمت سمجھے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر آگے بیان فرمایا, کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترؤن الجحیم ثم لترؤنها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتا ہے, ہرگز نہیں تم عنقریب جان لوگے, پھر ہرگز نہیں تم عنقریب پہچان لوگو, ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لیتے تو تم کبھی بھی دنیا کی کثرت میں, دنیا کی چاہت میں, دنیا کے مال و دولت میں, دنیا کی اولاد کی محبت میں, دنیا کی بیویوں کی محبت میں نہ پڑتے. تم نہیں جانے, تم نے نہیں پہچانا, دنیا کی حقیقت کو نہیں پہچانا. دنیا کی حقیقت کیا تھی؟ یعلموا انما الحیات الدنیا لہو و لعب, دنیا کی حقیقت کھیل کود کی تھی. دنیا کی حقیقت کیا تھی؟ دنیا کی حقیقت تماشا کی تھی. دنیا کی حقیقت کیا تھی؟ دنیا کی حقیقت دھوکے کے سامان کی تھی. میرے بھائیوں, کبھی اس دنیا نے کسی انسان کو فائدہ پہنچایا؟ بتائیے, اس دنیا نے کسی بھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچایا. ایک دن خوشی دیتی ہے, ایک مرتبہ خوشی دیتی ہے, 1000 مرتبہ یہ دنیا رلاتی ہے, 1000 مرتبہ یہ دنیا انسان کو تکلیف میں ڈالتی ہے. صرف ایک خوشی دیتی ہے, یہ خوشی کے ساتھ ہزاروں غموں کو لے کر یہ دنیا آتی ہے. مگر انسان اتنا نادان ہے, مگر انسان اتنا نادان ہے,
اس یہ خوشی کے حاصل کرنے کے چکر میں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا پسند نہیں کرتا، صرف دنیا کی ایک خوشی حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی ایک خوشی حاصل کرنے کے لیے دنیا کے ہزاروں غموں کو سہتا ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے ایک خوشی مل جائے کافی ہے۔ یہی حقیقت ہے دنیا کی، ایک مرتبہ ہنساتی ہے، ہزار مرتبہ رلاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا یہاں تک کہ تم جہنم کو بھی دیکھو گے۔ کس سے دیکھو گے؟ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور وہاں پر کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ سوال کرے گا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ تعالیٰ انسان سے اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ پوچھے گا انسان سے قیامت کے دن میں نے دنیا میں تجھے فلاں 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 نعمت سے نوازا تھا، تو نے کیا کیا ان نعمتوں کا؟ تو نے اس کا استعمال کیسے کیا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بھائیوں اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتیں ہمارے اوپر نازل کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمت کا، زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھے گا۔ دنیا میں تیری زندگی اتنے سال تھی، تو جوان ہوا، جوانی میں کتنے نمازیں چھوڑی، کتنے نمازیں پڑھی، یہ سوال ضرور ہوگا میرے بھائیوں۔ ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں آخرت کے دن سوال ہوگا۔ کیا جواب دیں گے اللہ رب العالمین؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ سے؟ کیا یہ کہیں گے اے اللہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے جاتا تھا، اے اللہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ دعوتوں میں جاتا تھا، اے اللہ میرے پاس نماز پڑھنے ٹائم نہیں تھا، اے اللہ میں اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے سنت رسول کو کاٹ لیا کرتا تھا، اے اللہ میں دنیا کے ہیروؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنے سر کے بالوں کو مختلف طریقوں سے کٹ کرایا کرتا تھا۔ کیا یہ جواب دو گے اللہ تعالیٰ کے یہاں؟ کون سا آپشن ہے آپ کے پاس؟ کیا جواب دو گے اللہ کے یہاں؟ اللہ اکبر۔ آج ہم اتنے بگڑے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، اللہ رحم فرمائے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں گناہ کا کام ہے، جانتا ہے آدمی میں جو کام کر رہا ہوں یہ کام گناہ کا ہے، پھر بھی اس گناہ کو خوشی خوشی کرتا ہے۔ جو آدمی گناہ کو نہیں جانتا اس نے کر بیٹھا، مسئلہ الگ ہے، اللہ معاف کر سکتا ہے۔ جو آدمی جانتا ہے داڑھی مڑانا حرام ہے، لباس کا تخنے سے نیچے پہننا حرام ہے، سر کے بالوں کو مختلف طریقوں سے کٹ کرانا حرام ہے، ٹائٹ لباس پہننا حرام ہے، عورتوں کی مشابہت کرنا حرام ہے، فلم دیکھنا حرام ہے، گالی دینا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، دھوکہ دینا گناہ ہے، جانتا ہے پھر بھی دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے، فلم دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے۔ گناہ جانتا ہے آدمی، غلط جانتا ہے آدمی، پھر بھی جان بوجھ پر اس غلطی پر اڑے رہتا ہے، جان بوجھ پر اس پر اڑے رہتا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا جو آدمی غلطی کو جانتا ہے اور اس پر اڑے رہتا ہے گویا کہ اس آدمی نے تکبر کیا، گویا کہ اس آدمی کے اندر غرور اور گھمنڈ بھر چکا ہے، اور یہ غرور یہ گھمنڈ اس کے مرنے کے ساتھ ہی ختم ہوگا، اس کے مرنے کے ساتھ ہی ختم ہوگا میرے بھائی۔ تو میرے بھائیوں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العالمین انسان سے دنیا کے اندر جو بھی نعمتیں اللہ نے دیا تھا ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ میرے بھائیوں ہم سمجھتے ہیں نا پیسہ کمانا، دولت کمانا، اپنے اولاد کو خوش رکھنا، ہم جو پیسہ کما رہے ہیں اس میں سے ایک پیسے کا حق ہمارا نہیں ہے، اس میں سے ایک پیسے کا بھی حق ہمارا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس کا حق کس کا ہے؟ غریبوں کا حق ہے۔ ہمارا پیسہ کون سا ہے؟ جو کمائیں، جو ہمارے پیٹ میں گیا کھائیں، جو بیش ہوا وہی ہمارا حق ہے، جو بچت ہے وہ ہمارا حق نہیں ہے۔ اس پیسے کو اللہ کی راہ میں لٹانا یہ ہمارا حق ہے۔ جو پیسہ ہم جمع کر رہے ہیں بینک کے اندر جو جمع کر رہے ہیں یہ پیسہ ہمارا حق نہیں ہے، اللہ کی راہ میں لٹانا یہ ہمارا حق ہے میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر۔ کون سا پیسہ ہمارا حق ہے؟ وہ پیسہ ہمارا حق ہے جو ہم کماتے ہیں، جس سے ہم کھاتے ہیں، ہماری روزی روٹی چلتی ہے، یہ پیسہ ہمارا حق ہے۔ جو بھی زائد پیسہ ہے اس پیسے کو کمپلسری اللہ کی راہ میں لٹانا، ہر حال میں اللہ کی راہ میں خیرات کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس پیسے کو جمع کر کے رکھا،
अगर हमने उस पैसे को जमा करके रखा, क़यामत के दिन इसके बारे में सवाल होगा। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इसके मुतालिक पूछेगा, तेरे पास इतनी दौलत थी, तेरे पास इतना माल था, तो तूने क्या किया। मेरे भाइयों, एक वाक़या सुनाता चलो, सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अब्दुर्रहमान हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है, वो बयान करते हैं, एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ लाए। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ लाए, तो हमने उनकी मेहमान नवाजी में चंद खजूर और ठंडा पानी पिलाया। चंद खजूर पेश किए और ठंडा पानी पिलाया। अल्लाह के रसूल ने खजूर खाया और पानी पिया और कहा, ऐ जाबिर, जो खजूर मैंने खाया, जो पानी मैंने पिया, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसके बारे में, इस नेमत के बारे में सवाल करेगा। इस नेमत के बारे में सवाल करेगा। चंद काले खजूर तूने खाए, ये अल्लाह की नेमत नहीं तो और क्या है। तूने ठंडा पानी पिया, ये अल्लाह की नेमत नहीं तो और क्या है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल कहते हैं, ये छोटी सी नेमत, गर्चे कि हमने इसको नजरअंदाज कर दिया है, ये भी अल्लाह की नेमत है। इस नेमत के बारे में भी अल्लाह सवाल करेगा, पूछेगा क़यामत के दिन कि तूने उसका इस्तेमाल कैसे किया। क्या तूने उस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया या नहीं। खजूर खाया, पानी पिया, अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह का शुक्र अदा किया या नहीं। आज हमारी हालत क्या है मेरे भाइयों, खाना तो खाते हैं, ना बिस्मिल्लाह ना दुआ, कुछ भी नहीं, खाने से फारिग हो गए, खाने के बाद की दुआ मुसलमानों को मालूम नहीं। और हमारे बहुत सारे ऐसे नौजवान, ऐसे बुजुर्ग, ऐसे बच्चे हैं, जब होटलों में चाय पीते हैं तो बाएं हाथ से चाय पीते हैं, जब पानी पीते हैं तो बाएं हाथ से पीते हैं। और आज हमारे मामूल बन चुका है, जब भी हम खाना खाते हैं, पानी की जरूरत पड़ती है, हम बाएं हाथ से ही पानी पीते हैं, सीधे हाथ का इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह, ये हाल है हमारा। अल्लाह की नेमतों पर हम शुक्र अदा नहीं करते, अल्लाह ताला की इबादत ही नहीं करते आज मुसलमान। मेरे भाइयों, बताने का मकसद यही है कि कल क़यामत के दिन हमारा बहुत ज्यादा हिसाब व किताब होगा। अल्लाह ताला हमारे बारे में, हर चीज के बारे में सवाल करेगा। दौलत के बारे में, माल के बारे में, औलाद के बारे में, बीवी के बारे में, जायदाद के बारे में, खानदान के बारे में, रिश्तेदारी के मुतालिक, हर चीज के मुतालिक सवाल होगा। उस सवाल के जवाब में कामयाब होना चाहते हैं तो अल्लाह तबारक तआला ने हमें जो इस दुनिया में भेजा है, इसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। इस दुनिया की हकीकत को समझकर आखिरत की तैयारी करें, आखिरत की फिक्र करें, नमाजों का एहतमाम करें। जो भी हमारे अंदर जो छोटी मोटी गलतियां हैं या जो बड़े बड़े गलतियां हैं, उन गलतियों की इस्लाह करने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, खुसूसन हम देखते हैं हमारे गांव में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नौजवान भाई दाढ़ी छोड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुधार आया हुआ है। मगर बाज ऐसे नौजवान हैं जो जानते हैं दाढ़ी कट करना गुनाह है, फिर भी इसके बावजूद दाढ़ी कट कर रहे हैं। ऐसे नौजवानों से खुसूसन गुजारिश करता हूं, वो अपने दाढ़ियों को बढ़ाएं, सुन्नत रसूल पर अमल करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत पर अमल करने की कोशिश करें। सिर्फ दाढ़ी का मसला नहीं मेरे भाइयों, इसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हैं। मसलन सर की कटिंग का मसला है। जब भी हम अपने सर के बालों को कट कराते हैं, शरीयत के मुताबिक शरीयत ने बाल कैसे कट करने की इजाजत दी है, वैसे बाल कट कराने की कोशिश करें। और खुसूसन नमाजों का एहतमाम करें। हमारी मस्जिदें भरी हुई हैं, हमारी मस्जिदें बड़ी सी बड़ी हुई, मगर नमाजें पढ़ने वाले कोई नहीं है, नमाजी नहीं है मेरे भाइयों। हमारी मस्जिद में एक साथ 500 लोग भी नमाज पढ़ सकते हैं, मगर जमात के साथ जब हम नमाज पढ़ते हैं तो देखते हैं कि 100 लोग बड़ी मुश्किल से जमात में हाजिर होते हैं। यह है हमारा हाल, यह है हमारा मुसलमानों का हाल। 500 लोग एक साथ में एक वक्त नमाज पढ़ने की मस्जिद के अंदर सहूलत है, मगर नमाज पढ़ने वालों की तादाद 100 से भी कम नजर आती है मेरे भाइयों। ये अफसोस होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है ताकि हम नमाजें पढ़ें, अल्लाह की इबादत करें, इसीलिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है। खेल कूद के वास्ते अल्लाह ने हमें पैदा नहीं किया, दुनिया के अंदर टाइम पास करने के लिए अल्लाह ने मुझे और आपको पैदा नहीं किया, वक्त गुजारी के वास्ते अल्लाह ने मुझे और आपको पैदा नहीं किया मेरे भाइयों। अल्लाह ने पैदा किया है तो सिर्फ और सिर्फ मुझे और आपको इसकी इबादत करने के लिए पैदा किया। मैं और आप अल्लाह की बात करें, हम इंसान हैं मेरे भाइयों, हम जानते हैं हमसे दुनिया में हजारों गलतियां हो रही हैं, हम एक दिन में लाखों की गलतियां, हजारों की गलतियां कर रहे हैं, मगर साथ में नमाज भी नहीं पढ़ रहे। मेरे भाइयों, हम इतनी गलतियां कर रहे हैं, नमाज पढ़ें, हो सकता है हमारे गलतियों में सुधार आए, हमसे गलतियां कम हो जाएं, या हो सकता है उस नमाज के जरिए अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ करे, मगर हम ये काम नहीं करते, गलतियां करते हैं, नमाज नहीं पढ़ने की भी गलती करते हैं।
صدقہ و خیرات بھی نہیں کرتے آج ہم لوگ. میرے بھائیوں بتانے کی باتیں بہت زیادہ ہیں, بس خلاصے کے طور پر یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں. اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے, اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی تیاری نہیں کرنا ہے, دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی فکر نہیں کرنا ہے, دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنا ہے اور آخرت کی تیاری کرنا ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک تو اس دنیا میں زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھ, جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ہمیشہ تیری عبادت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما, نیک اعمال میں آگے بڑھنے, گناہوں سے دور رہنے کے اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.